بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تفسیر کے مصادر و مآخذ کا بیان چل رہا تھا۔ ہم نے پہلا مصدر جو قرآن تھا اس پر گفتگو کی، اس کے بعد دوسرا مصدر سنت تھا، اس پر بھی گفتگو کی، اور آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تیسرے ماخذ کی طرف جائیں گے جو اقوال سلف ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اقوال سلف سے کیا مراد ہے اور کون سے وہ مباحث ہے جس سے ہم آج یہاں گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارے اس لیکچر کے اہم عنوانات ہے: سلف اور تفسیر القرآن باقوال سلف کا تعارف، طبقات سلف یعنی سلف کے کتنے طبقات ہیں، اقوال سلف ماخذ تفسیر کیوں ہے، اس کو ہم کیوں بطور ماخذ کے لیتے ہیں، تفسیر سلف کی انواع یعنی اس کے اقسام کتنے ہیں، تفسیر باقوال سلف کے اہم تفاسیر۔ ان عنوانات پر، ان اہم ٹاپکس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے سلف اور تفسیر القرآن باقوال سلف کا تعارف۔ تفسیر القرآن باقوال سلف کا تعارف کیا ہے، 3 اہم پوائنٹ ہے جس میں ہم نے یہ بیان کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سلف سے مراد کون ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تفسیر القرآن باقوال سلف کا مطلب کیا ہے، اور تیسرا پوائنٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے سلف سے مراد متقدمین بزرگ ہستیاں ہیں، یہاں اس سے خیر القرون کے بزرگ مراد ہے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ 3 طبقے اس سے مراد ہیں: صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ دوسرا پوائنٹ، تفسیر القرآن باقوال سلف کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی آیات کا مفہوم صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال و ارشادات کے ذریعے سے بیان کیا جائے۔ یعنی اگر کسی آیت کی تشریح کرنی ہے تو اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کے قول کو ذکر کیا جائے یا تابعین یا تبع تابعین۔ تیسرا پوائنٹ، مفسرین نے اپنی تفاسیر میں سلف کے اقوال نقل کیے ہیں اور ان سے استدلال بھی کیا ہے۔ سلف میں سے کچھ تفسیر میں، کچھ حدیث میں اور کچھ فقہ وغیرہ میں مشہور تھے، لیکن تفسیر میں ان سب کے اقوال کو لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سلف میں سے کچھ ایسے حضرات تھے جو مفسرین تھے، کچھ ایسے تھے جو محدثین تھے، کچھ ایسے تھے جو فقہا، لیکن تفسیر میں ان سب کے اقوال کو لیا جاتا ہے۔ طبقات سلف، کتنے طبقے ہیں سلف کے؟ تو یہ کل 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ صحابہ کا ہے۔ اس طبقے میں ہم بتائیں گے کہ صحابہ میں سے کون سے وہ صحابہ ہے جو تفسیر میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اشہر المفسرین من الصحابہ، ان صحابہ میں سے جو مشہور صحابہ ہے تفسیر میں، ان کے نام یہ ہے: خلفائے 4، ابن مسعود، ابن عباس، زید بن ثابت، عائشہ، ابی بن کعب، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ ہیں جو مفسرین ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ مشہور ہے، اس لیے ہم نے انہی کو ذکر کیا۔ یہ پہلا طبقہ ہے جو صحابہ کا طبقہ تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تابعین کا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین میں مشہور مفسرین کون کون سے ہیں: مجاہد، سعید بن جبیر، عطاء، اکرمہ، حسن بصری، قتادہ، سعید بن اسلم رحمہم اللہ۔ یہ مشہور مفسرین ہے تابعین میں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، باقی بھی ہے، لیکن یہ مشہور زیادہ ہے۔ تیسرا طبقہ جو تبع تابعین کا ہے، اس طبقے میں مشہور مفسرین محمد بن سعید کلبی، مقاتل بن سلیمان، مقاتل بن حیان، ابن جریج، محمد بن اسحاق، سفیان ثوری، مالک بن انس، عبد الرحمن بن زید، ابن عیینہ، یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ۔ یہ تبع تابعین میں سے
مشہور مفسرین ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن ہم نے جو مشہور مفسرین تھے ان کو ذکر کیا۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اقوال سلف ماخذ تفسیر کیوں ہے، یعنی ہم نے سلف کے اقوال کو تفسیر میں کیوں لیا ہے، ہم قرآن مجید کی تفسیر سلف کے اقوال سے کیوں کرتے ہیں۔ تو سلف میں سے ہم نے کہا کہ 3 طبقے ہیں، ایک ہے صحابہ کا طبقہ، اور دوسرا تابعین کا، اور تیسرا طبقہ تبع تابعین کا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کا طبقہ ہے وہ ماخذ تفسیر کیوں ہے۔ اس کی 4 پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نزول قرآن کا مشاہدہ احوال وحی اور اسباب نزول سے واقفیت، یعنی اس کو ہم ماخذ تفسیر اس لیے لیں گے کہ انہوں نے قرآن کی نزول کا مشاہدہ کیا ہے اور اسباب نزول سے ان کو واقفیت ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اہل زبان ہے اور عربی بھی مہارت رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ قرآن عربی میں ہے، تو جو لوگ عربی میں مہارت رکھتے ہیں وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ حسن فہم، یعنی اچھے انداز سے وہ سمجھنے والے تھے۔ فہم مقاصد قرآن کے جو مقاصد ہے ان کو اچھی طرح ان کو فہم تھی، تو اس لیے ان 4 پوائنٹ کی وجہ سے ہم نے اقوال سلف کو ماخذ تفسیر بنایا، اور ان میں جو پہلا طبقہ تھا وہ تھا صحابہ کا۔ اب دوسرا جو طبقہ ہے تابعین کا اور تبع تابعین کا، وہ اس کی 6 پوائنٹ ہے کہ ہم نے ان کو ماخذ تفسیر کیوں لیا ہے، تفسیر میں ہم ان کے اقوال سے تفسیر کیوں کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ صحابہ کی تفسیر اخذ کرنے والی ہے، یعنی تابعین اور تبع تابعین کی اقوال کو ہم اس لیے لیں گے کہ وہ صحابہ کی تفسیر لیتے تھے، صحابہ کی صحبت اور ان کی مجالس میں شریک تھے، یعنی عام طور پہ جو تابعین ہیں وہ صحابہ کی مجلس میں اور ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ عموماً انہی مصادر پر اکتفا کیا جن پر صحابہ نے کیا، یعنی تابعین نے انہی مصادر پر اکتفا کیا ہے جن پر صحابہ نے اکتفا کیا تھا تفسیر کرنے میں۔ ان کے اقوال نہ لینے سے تفسیر کا بڑا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا، یعنی اگر ہم تابعین اور تبع تابعین کے اقوال نہیں لیں گے تو ممکن ہے، یہ خدشہ ہے کہ تفسیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے ہم بطور ماخذ کے ان کے اقوال کو تفسیر میں ذکر کرتے ہیں۔ علماء اور مفسرین کی عموماً ان کے اقوال کو لیا ہے، یعنی جتنے بھی پہلے علماء ہیں قدیم، انہوں نے بھی تفسیر میں ان کو اقوال کو ذکر کیا ہے۔ یہ سب اہل زبان اور قابل استدلال زمانے کے تھے، یعنی اہل زبان ہے، اہل لسان ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو اہل لسان ہوتا ہے وہ اپنے زبان سے متعلق جو بھی کتاب ہو اس کو اچھی طریقے سے وہ سمجھتا ہے، اس لیے ہم ان کے اقوال کو تفسیر میں لیں گے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تفسیر سلف کی انواع، یعنی اس کی کتنی قسمیں ہیں سلف کی تفسیر کی۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تفسیر منقول، ایک ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر منقول جو پہلی قسم ہے، اس میں یہ 4 چیزیں شامل ہیں۔ تفسیر منقول میں یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نقل کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نقل کرنا، اسباب نزول کو نقل کرنا، تابعین کا صحابہ کے اقوال نقل کرنا، تبع تابعین کا تابعین کے اقوال نقل کرنا، یہ 4 تفسیر منقول ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نقل کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ تفسیر منقول ہے، یعنی انہوں نے کوئی روایت نقل کی ہے۔ تابعین کے قول کو نقل کیا جائے گا تو وہ بھی تفسیر منقول ہوگا، تبھی تابعین جو تابعین کا قول نقل کرتے ہیں وہ بھی تفسیر منقول میں آ جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ آیات کی تطبیق غیر صریح اسباب نزول، یعنی آیات کی تطبیق کر رہے ہیں اپنے اجتہاد سے، 2 آیاتوں میں ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، آپ دونوں میں تطبیق کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے رائے اور اجتہاد سے۔ لفظ میں کئی معنی کا احتمال ہو، کسی ایک کی تعین آپ کر رہے ہیں، ایک لفظ ہے اس میں کئی معانیوں کا احتمال ہے، لیکن آپ ایک ہی معنی کی تعین کر رہے ہیں اپنے اجتہاد اور رائے سے۔ سابقہ اقوام کے قصص کی طرف اشارہ یا آیات کو ان سے جوڑنا، یعنی سابقہ اقوام کے مختلف قصے ہیں قرآن میں، ان کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اور کسی آیت کو ان قصوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جوڑنا یہ کہیں حدیث میں نہیں آیا ہے، کوئی روایت نہیں ہے، آپ اپنے اجتہاد اور رائے سے کرتے ہیں، تو اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔
اگلے عنوان میں تفسیر باقوال السلف کی اہم تفاسیر، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید پہلا ماخذ تھا سنت، دوسرا ماخذ تھا اور تیسرا ماخذ تفسیر باقوال السلف ہے۔ ان دونوں کی بھی ہم نے الگ الگ تفاسیر آخر میں ذکر کی تھی، تو اسی طرح تفسیر باقوال السلف کی اہم تفاسیر ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ باقی تفاسیر میں سلف کے اقوال نہیں ملیں گے، باقی تفاسیر میں بھی سلف کے اقوال ملیں گے، لیکن یہ جو تفاسیر ہے ان میں سلف کے اقوال آپ کو زیادہ ملیں گے۔ پہلی تفسیر تفسیر صنعانی، دوسری تفسیر تفسیر طبری، تفسیر ابن منذر، تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ، اسی طرح تفسیر ثعلبی، تفسیر ماروردی، تفسیر بغوی، تفسیر ابن عطیہ، تفسیر ابن جوزی، تفسیر ابن کثیر، یہ ان سب میں سلف کے اقوال آپ کو ملیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں ہم نے تفسیر قرطبی کو ذکر نہیں کیا تو اس میں سلف کے اقوال نہیں ہیں، اس میں بھی سلف کے اقوال ہے، لیکن یہ جو تفاسیر ہے اس میں آپ کو سلف کے اقوال زیادہ ملیں گے بنسبت تفسیر قرطبی کے، تفسیر رازی کی، ان تفسیروں کی بنسبت یہاں اس میں آپ کو یہ اقوال زیادہ ملیں گے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آج ہم نے جو اہم پوائنٹ تھے وہ بیان کر لیے، اور وہ اہم پوائنٹ یہ تھے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم سلف اور تفسیر القرآن باقوال السلف کا تعارف پیش کریں گے، اور پھر یہ کہا کہ سلف کے طبقات کتنے ہوں گے، وہ ہم نے بتایا کہ طبقات کل 3 ہیں۔ پھر اس کے بعد اقوال السلف ماخذ تفسیر کیوں ہے، اس کا ہم نے الگ الگ بتا دیا کہ اقوال السلف میں صحابہ کے اقوال بھی ہے، تابعین اور تبع تابعین کی، اور دونوں کا ہم نے بتایا کہ یہ ماخذ تفسیر کیوں ہے۔ پھر آگے ہم نے تفسیر سلف کی انواع بتائی کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تفسیر منقول، ایک ہے تفسیر بالرائے۔ پھر آخر میں جا کے ہم نے تفسیر باقوال السلف کے اہم تفاسیر بھی بیان کی کہ یہ تفاسیر ایسی ہے کہ ان کی طرف اگر کوئی رجوع کرے گا تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا تفسیر باقوال السلف میں۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفسیر کے اگلے ماخذ کی طرف جائیں گے جو کہ اسرائیلیات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔